بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو حالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آج سے تقریباً 2.5 ماہ قبل گجرات کے ایک نوجوان ڈاکٹر ذیشان انور، جو کہ کھاریاں سی ایم ایچ میڈیکل کالج میں پروفیسر تھے، صبح گھر سے جب وہ نکلے اور ان کو سروس موڑ پر نامعلوم قاتلوں نے گولیوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ اب ناظرین، یہ ایک مہمہ تھا گجرات پولیس کے لیے۔ ڈاکٹرز کمیونٹی نے بھرپور احتجاج کیا، ہڑتالیں کی۔ اب اس پہ بڑی چہمگوئیاں ہوئیں کہ یہ قتل جو تھا یہ کیا کسی دشمنی کا شاخسانہ تھا، جائیداد کا جھگڑا تھا، کسی نے کیا رنگ دیے، ڈاکٹر صاحب کے کردار پہ بھی باتیں کی گئیں۔ بالآخر بڑی کامیابی ملی ہے گجرات پولیس کو۔ 25 اضلاع میں ہاک چھان کر گجرات پولیس نے دن رات ایک کر دیا، اور نہ جانے کتنے ہزار نمبروں کی ان کا جو ڈیٹا تھا اس کو چھانا گیا، اور 8 ایس ایچ او تھے گجرات کے ضلع کے، جو مختلف پنجاب بھر کے شہروں میں جا کر اس بڑی واردات کے ملزمان کا سراغ لگانے کی تگودو کرتے رہے۔ حیران کن ناظرین انکشافات سامنے آئے ہیں۔ آج گجرات پولیس کے افسران نے ایک پریس کانفرنس میں قاتل جو ہے ڈاکٹر ذیشان انور کے، ان کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور قتل کے محرکات، قتل کی وجوہات، اسباب، وہ سب میڈیا کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اور یہ بات بڑی ہی تکلیف دہ سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو کس وجہ سے قتل کیا گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ 14 نومبر 2023 کا ہے کہ الصبح ڈاکٹر ذیشان انور اپنے ایک ساتھی ڈاکٹر عثمان کے ساتھ گجرات سے نکلے، اور معمول کے مطابق ان کو کھاریاں سی ایم ایچ میڈیکل کالج میں اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے پہنچنا تھا۔ سروس موڑ پر یہ دونوں دوست اپنے کسی ٹیکنیشین دوست شعیب کا انتظار کر رہے تھے، اور اس واقعے کی سی سی ٹی فوٹیج وائرل ہوئی کہ کس طرح 2 موٹر سائیکل سواروں نے آ کر ڈاکٹر ذیشان انور کی کار کے گرد پہلے وہ گھومے، اس کے بعد پہلے ایک فائر کیا، اور گاڑی تھوڑی سی حرکت میں آئی تو اس کے بعد پھر دوسرا جو فائر تھا وہ کر دیا گیا، اور وہ سیدھا ڈاکٹر ذیشان انور کو لگا، اور ان کو زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن وہ جان بر نہ ہو پائے۔ اب ناظرین، اس کے بعد پولیس نے مختلف اس واقعے کی جو وجوہات تھیں، اس کو مختلف اینگل سے دیکھا اس قتل کو۔ ڈاکٹر ذیشان انور کے جو ساتھ ان کے ساتھی ڈاکٹر عثمان تھے، شعیب ٹیکنیشین جو تھے جن کا انتظار وہ کر رہے تھے، ان کو بھی انہوں نے، ظاہر ہے پولیس ہر ایک کو مشکوک نظروں سے دیکھتی ہے۔ یہ واقعہ سروس موڑ پر ریسکیو 1122 کے جو ضلعی دفتر ہے عین اس کے سامنے پیش آیا تھا۔ اب ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا کہ پولیس سراغ نہیں لگا پا رہی تھی، دن گزرتے جا رہے تھے۔ ڈاکٹرز کمیونٹی گجرات کی سراپا احتجاج بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے دھرنے دیے، ہڑتالیں کی، بائیکاٹ کیا، انہوں نے ہسپتال کی جو سرگرمیاں ہیں او پی ڈی بند کر رکھی۔ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے، قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ اب ناظرین، آج جو تفصیلات گجرات پولیس کے افسران نے، ایس ایچ او امیر عباس چدڑ سول لائن تھانہ جس کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا، ان کے ساتھ ڈی ایس پی صاحبان تھے، ایس پی صاحب تھے، انہوں نے جو واقعات بیان کیے ہیں، اور ملزمان جو ہیں 2، ان کو پولیس نے میڈیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ 2 ملزمان جن کی عمریں 22 سے 24 برس ہیں، ایک کا نام عمران عرف مانا ہے، اور دوسرا اس کا نام غلام عباس ہے۔ یہ چنگڑ برادری سے ان کا تعلق ہے۔ عمران عرف مانا جو ہے وہ گجرانوالا کی ایک کالونی کا رہائشی ہے، جبکہ اس کا دوسرا ساتھی شادرہ کی چنگڑ کالونی کا رہائشی ہے۔ اب گجرات ان کا سہولت کار جو تھا وہ ان کا عزیز تھا،
اور یہ شادیوال روڈ پر آپ جانتے ہیں وہاں بستیاں ہیں چنگڑوں کی، وہاں یہ آ کر اس کے پاس رہا کرتے تھے۔ اب پولیس نے جو تفصیل بتائی ہے اس سارے وقوعے کی وہ کچھ یوں ہے کہ یہ دونوں جو عمران عرف مانا اور غلام عباس، ان کے خلاف درجنوں مقدمات ہیں ڈکیتی، رہزنی اور دیگر واقعات کے۔ یہ لاہور سے اکثر نکلا کرتے دونوں دوست موٹر سائیکل پہ، اور یہ آ کر گجرانوالہ ڈکیتیاں کرتے اور پھر یہ وارداتیں کر کے واپس لاہور چلے جاتے تھے۔ انہوں نے اسی طرح دوبارہ ارادہ کیا، گجرات آئے کہ اب یہاں سے واپس لاہور جانا ہے، ڈکیتی کرتے ہیں، ہرچہ بناتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے صبح اٹھ کے اکیلے ایک واردات کی گجرات میں، ایک شہری کو لوٹا۔ اس کے بعد پھر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے سروس موڑ پہ، اور یہاں اب جو واقعہ پولیس نے بیان کیا ہے حقیقت ڈاکٹر ذیشان انور کے قتل کی، کہ یہ کوئی نہ تو اجرتی قاتل تھے دونوں، نہ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی، نہ کوئی اور ایسا واقعہ تھا۔ یہ صرف ڈکیتی کی نیت سے انہوں نے جب کار کھڑی دیکھی ڈاکٹر ذیشان انور کی تو یہ اس کے گرد گھومے اور پھر انہوں نے دروازہ پسٹل دکھا کر کھلوانا چاہا۔ ڈاکٹر ذیشان انور اور ان کے ساتھی ڈاکٹر نے گاڑی کا دروازہ نہیں کھولا، تو اس پر انہوں نے اشتعال میں آ کر پہلے ڈرانے کے لیے ایک فائر کیا جو کہ گاڑی کی سائڈ پہ لگا، اور ساتھ ہی بتایا یہ گیا کہ ڈاکٹر ذیشان انور کے ساتھی جو عثمان ہیں انہوں نے گاڑی تھوڑی سی وہاں سے نکالنے کی کوشش کی فائر کی آواز سن کر، لیکن حواس باختہ ہو کر ملزمان، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ خود ڈر کر انہوں نے گولی چلا دی، اور وہ گولی ڈاکٹر ذیشان انور کے لیے قاتل گولی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد یہ دونوں وہاں سے نکلے ہیں اور انہوں نے جا کے گجرانوالہ میں ایک اور واردات کی ہے۔ وہاں انہوں نے موٹر سائیکل کسی اور شہری سے 125 چھینا اور اس پر یہ لاہور چلے گئے۔ اب پولیس ناظرین ان قاتلوں کو پکڑنے میں 2.5 ماہ تک سرگرداں رہی۔ پولیس نے جو تفصیل بیان کی ہے کہ 8 SHO پنجاب بھر کے 25 اضلاع میں سرگرم عمل رہے، کیونکہ ڈاکٹرز کمیونٹی کا بہت زیادہ پریشر تھا ان پر، اور ہزاروں فون کالز، ہزاروں فون تھے ایسے نمبر جن کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، جیو فینسنگ کی گئی۔ اب یہاں CCTV کیمروں کی مدد دی کہ یہ قاتل جو تھے وہاں سروس موڑ سے ڈاکٹر ذیشان انور کا قتل کرنے کے بعد ان کا کھرا جو تھا CCTV کیمرہ کے ذریعے سے وہ چناب ٹول پلازا تک دیکھا گیا، اس کے بعد گکھڑ۔ اور اب یہاں پولیس جو تھی اس نے ایک کلو لیا جس پر اس نے کام کیا کہ سروس موڑ پر وقوع اتنے بجے پیش آیا، قاتل جانب روانہ ہوئے ٹول پلازا کی طرف، تو جو گیپ تھا یعنی وقوع کرنے کے بعد اتنی دیر میں موٹر سائیکل پہ یا کسی گاڑی پہ سوار جو شخص ہوتا ہے وہ ٹول پلازا پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب جو دورانیہ تھا ان کے ٹول پلازا پر پہنچنے کا وہ زیادہ ٹائم کا تھا، تو پھر پتہ یہ چلا کہ یہ واردات کرنے کے بعد چنگڑ کالونی جو ہے شادیوال روڈ پہ، وہاں انہوں نے پناہ لیے رکھی، پھر وہاں سے نکلے۔ اب ناظرین آج پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے، دونوں قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے، وجہ قتل بھی بتا دی ہے کہ ہم ڈکیتی کی نیت سے آئے تھے اور ہم نے گولیاں چلا دی اور ڈاکٹر صاحب کی جان لے لی۔ ڈاکٹر صاحب ایک انتہائی شریف النفس ڈاکٹر تھے، بڑے محنتی اپنے پروفیشنل، اور ہر کوئی ان کی تعریف کرتا تھا، ان کی انسان دوستی کی، غریب پروری کی، اخلاق کی۔ اب ناظرین میرے لیے بطور صحافت کے ایک طالب علم کے، معاشرت کے اور سماجیات کے طالب علم کے، یہ امر کس قدر تکلیف دہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر بننے تک والدین کی کتنی کاوشیں لگتی ہیں اور سرکار کا اس پہ کتنا سرمایہ لگتا ہے، اور ایک ڈاکٹر جو قابل ترین شخص ہوتا ہے معاشرے کا، جو مسیحا ہوتا ہے معاشرے کے لیے، اور پھر یہ ڈاکٹر صاحب PhD کے طالب علم بھی تھے اور استاد بھی تھے CMH میڈیکل کالج میں۔ تو کیا 2 لمحے کا کھیل ہے یہ ڈکیتی، اور مارنے والے کون ہیں؟ چنگڑ، یہ 2 نوجوان آپ نے دیکھا 22 سے 24 برس کے۔ تو انسانی خون کی قیمت، اور خاص طور پر ایک پڑھے لکھے ڈاکٹر، قابل ترین شخص کی جو کریم ہوتا ہے معاشرے کا،
اس کی قیمت پاکستان میں صرف چند روپے کی گولی ہے، اور یہ اس طرح کے ڈکیت ہیں۔ اور ناظرین، یہاں میں معاشرے کے ایک انتہائی، میں کیا لفظ استعمال کروں کہ المناک پہلو کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اس قدر بے حس اور بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ہم دنیا سے چلے جانے پر بھی کسی کو نہیں بخشتے۔ اس قتل کے بعد کیا کیا باتیں ہوئیں، کسی نے کہا جی جائیداد کا جھگڑا تھا، کسی نے کہا ڈاکٹر ذیشان نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں، اور کوئی بڑی دور کی کوڑی لایا اور کہنے لگا کہ یہ کوئی کردار کا معاملہ تھا، اور یہ کوئی لڑکی والوں نے، کسی نے غیرت کے نام پر ڈاکٹر ذیشان انور کو قتل کر دیا۔ ہم یہ بھی خیال نہیں کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص دنیا سے چلا جائے اس کے بارے میں کوئی ایسی نامناسب بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا معاملہ اب اپنے رب کے سپرد ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج ان قاتلوں کا گرفتار ہونا اور پھر وجہ قتل کا سامنے آنا کہ محض ایک ڈکیتی کی نیت سے یہ ڈاکٹر ذیشان انور کے قتل کے بعد ان کے کردار کی گواہی ہے، اور ان کے لہو نے یہ ان کی گواہی ثابت کرتی ہے۔ اور ناظرین، یہاں میں گجرات پولیس کو شاباش دینا چاہوں گا کہ انہوں نے، ظاہر ہے ایک بڑا مشکل کیس تھا اس کو ٹریس کرنا، بہرحال انہوں نے اس پہ کام کی، اور آپ یہ قاتل دیکھیے کہ محض 22-24 سال کے لڑکے ہیں، لیکن انہوں نے تکنی کا ناچ نچایا ہے گجرات پولیس کو۔ ایک خوشائن خبر ہے جی، ڈاکٹر ذیشان انور کے قاتل گرفتار ہو چکے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔